الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نومبر 2013 کی 28 تاریخ ہے۔ ہم سب لوگ اس وقت حیدرآباد میں ہیں۔ یہاں ہم لوگوں نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک ہال میں ہم لوگ اکٹھا ہیں۔ یہاں مجھے کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیے، فجر کی نماز جب ہم نے ادا کی تو اس کے بعد مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ ایک حدیث ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا۔ دیکھیے، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ کوئی پراسرار بات نہیں ہے۔ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ سوچ کر کے بخوبی طور پر جان سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، صبح کی نماز کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ فارم کے اعتبار سے آپ نے نماز ادا کی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ فارم کے اعتبار سے نماز ادا کی آپ نے تو وہ آپ کے لیے گارنٹی نہیں بنے گی۔ اسپرٹ کے اعتبار سے نماز ادا کی تو وہ گارنٹی بنے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس فارم کے اعتبار سے نماز ادا کے لیے تو وہ گارنٹی بن جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسپرٹ کے اعتبار سے اگر فجر کی نماز ادا کی کسی نے تو اس کے لیے دن بھر کے لیے گارنٹی بن جائے گی، سارے دن کے لیے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، قرآن کو حصہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمات یا قرآن کی آیتیں آپ کو کچھ ریئلٹیز کو بتاتی ہیں۔ پورا قرآن کچھ ریئلٹیز کا ریمائنڈر ہے، کچھ ریئلٹیز کو بتاتا ہے۔ تو اس وقت آپ ان حقیقتوں کو، ان ریئلٹیز کو ریمائنڈ کرتے ہیں، ریکال کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے مائنڈ میں ایک پروسیس جاری ہوتا ہے، انٹلیکچوئل پروسیس۔ وہ چلتا ہے۔ مثلا دیکھیے، ابھی جب نماز پڑھی گئی تو جانتے ہیں آپ کہ پہلی ہوتی ہے سورہ فاتحہ، جس میں پڑھا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھیے، رب العالمین کی حمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد کیا چیز ہے؟ حمد کے معنی ہے اللہ کے عظمت کو، اس کی گلوری کو، اس کے ایٹریبیوٹس کو، اس کی بڑائی کو یاد کرنا اور یہ اعتراف کرنا، یاد کر کے اس کو اکنالج کرنا۔ تو ہم کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ اس کے معنی کہ حمد مطلوب ہے عالمی ربوبیت کے بقدر۔ اب یہ کلمہ سن کر کے مائنڈ ٹریگر ہو گیا، میرا ٹریگر ہو گیا کہ ربوبیت کے بقدر حمد کیا ہے۔ اب جب میں نکلا نماز کے بعد تو ہر چیز میں وہی چیز دکھائی دینے لگی۔ مثلاً ہم چل رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ،
تو مجھے یاد آیا کہ دیکھیے زمین میں جو گریوٹی ہے، زمین میں جو کشش ہے، وہ نہ ہو تو ہم چل نہیں سکتے، ہم اڑیں گے ادھر ادھر. ایک گھر جو کھڑے ہوئے ہیں وہ جم اس طرح سے کھڑے نہیں ہوتے، وہ بھی اڑیں گے ہوا میں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر کشش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پوری زمین میں ڈس ایبلٹی آ جائے گی. ہمارا چلنا، گھروں کا زمین پر کھڑا ہونا، درخت کا زمین پر اگ کر کھڑا ہونا، ہر چیز موٹر کار کا چلنا، ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ زمین میں کشش ہو. تبھی زمین پر ڈسیبلٹی ہے. تو زمین میں ہر چیز مستحکم طب پر جڑی ہوئی، ہر چیز اسٹیبل ہے. نہیں تو ڈسیبلٹی آ جائے. جو زمین پہ اسٹیبلٹی ہے، جو چیزیں قائم ہیں مستحکم طور پر، اس کے لیے کشش. تو ابھی الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہوا کہ جدھر آپ نے نظر کی، جو تجربہ ہوا، اس سب میں آپ کو دکھائی دینا چاہیے ربوبیت. تو اس طرح سے جب صبح کا آغاز آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا ذہن، آپ کا کریکٹر، سب کچھ میں ڈھلتا چلا جائے گا. اب سوچیں کہ اس سے کسی عجیب و غریب شخصیت بنے گی، ربانی شخصیت. ایسے ہی میں اس حال میں داخل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو مجھے یاد آیا کہ یہاں انسان نہیں ہے، بے شمار فرشتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کے ہر یعنی 4 انگل زمین بھی کوئی ایسی نہیں ہے جہاں کہ ایک فرشتہ موجود نہ ہو. تو سارا نظام عالم فرشتے چلا رہے ہیں. تو اگر آپ یہ مستحضر ہو تو آپ جب السلام علیکم کہیں گے تو آپ کو لگے کہ میں فرشتوں سمیت السلام علیکم کہہ رہا ہوں. اچھا، یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے آپ کو وعلیکم السلام، لیکن جب آپ یہ سوچیں کہ میں سارے فرشتوں کو لے کر کہہ رہا ہوں تو آپ سے بلین ٹریلین لوگ آپ کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہوں گے. بلین ٹریلین لوگ. کیسا عجیب فیل آتا ہے سوچ کر کے کہ بلین ٹریلین لوگ میرے اسلام کو جواب میں کہہ رہے ہیں علیکم السلام، تو پر سلامتی ہو. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ کلمات ہوتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں، وہ آپ دہراتے ہیں. مثلاً دیکھیے، سب سے پہلے آپ جب آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس سے بھی پہلے آپ نے وضو کیا. وضو کیا ہے؟ وضو دھونے کا نام نہیں ہے. وضو کے خاتمے پر یہ دعا آئی ہے حدیثوں میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے معنی کیا ہے کہ وضو جو ہے ایک عملی دعا ہے. بدن کو دھوتے ہوئے آپ کہ یہ خدا ہے میرے وجود کو پاک کر دے. بغیر پانی سے آپ پاک کر رہے ہیں، آپ کا پورا داخلی وجود جو ہے وہ اللہ سرگوشی کر رہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یا ربا. تو بظاہر آپ اپنے باڈی کو پانی سے صاف کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو وجود ہے لگا ہوا اللہ کی طرف، خدا میرے داخلی وجود کو پاک کر دے، میری سوچ کو پاک کر دے، میرے جذبات کو پاک کر دے.
میرے عمل کو پاک کر دے, میری نیت کو پاک کر دے. تو آپ بتائیے کہ اس طرح سے جب وضو کیا آپ نے تو کیسا ایک انقلابی, ایک ریولیوشنری ایکٹ کیا آپ نے. پھر آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے کہا کہ اللہ اکبر. تو آپ نے کیا یاد کیا کہ بڑا تو صرف اللہ ہے, گاڈ از گریٹ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اکبر وانا اصغر, بڑا تو خدا ہے, میں تو چھوٹا ہوں. اب غور کیجیے کتنی بڑی حقیقت ہے. اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنی ماڈسٹی کو یاد کیا, اپنی حقیقت کو یاد کیا. اور سب سے بڑی چیز یاد رکھیے اس دنیا میں ہے ریئلسٹک اپروچ. سب سے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. یعنی حقیقت واقعہ کے مطابق سوچنا, حقیقت واقعہ کے مطابق زندگی گزارنا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو یہ جو آپ نے کہا اللہ اکبر, تو آپ نے گویا ایک یونیورسل ریئلٹی کو اکنالج کیا, اس کو یاد کیا. خدا بڑا ہے, خدا خالق ہے, خدا نے بنایا ہے, خدا سب کچھ ہے, میں تو اس کی مخلوق ہوں, مجھے اس سے ملتا ہے تب میں پاتا ہوں. کچھ بھی جو میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ سب یاد کیا آپ نے. اسی کو تو نام, اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے, ماڈسٹی. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے, ریئلسٹک تھنکنگ, حقیقت واقعی کے مطابق سوچنا. یعنی حقیقت واقع یہ ہے کہ بڑا صرف اللہ ہے, اور حقیقت واقع ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں. یہ سادہ باتیں, اس مذہبی عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ صرف مذہبی عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ پوری زندگی کو کور کیے ہوئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے آتا ہے ریئلسٹک تھنکنگ. ریئلسٹک تھنکنگ تو سارے کامیابیوں کی جڑ ہے. جیسے مثال کرو, دیکھیے شادی ہوتی ہے, میاں بیوی اکٹھا ہوتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ. تقریباً 99% شادیوں میں آپس میں جھگڑا شروع ہوتا ہے. کیوں؟ اٹ از ڈیو ٹو لیک آف ریئلسٹک اپروچ. یعنی شادی کے بعد اگر ہسبینڈ اور وائف یہ سوچیں کہ اس سے پہلے ہم جب فیملی میں تھے تو ہم بلڈ ریلیشن شپ کے درمیان تھے, اب ہم نان بلڈ ریلیشن شپ کے درمیان ہیں. یعنی فیملی میں ہر آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا اس لیے کہ خونی تعلق تھا. اب ہم ہیں ایسی جگہ جہاں خونی تعلق نہیں ہے. جو کہتے ہیں ان لاز, جتنے ان لاز ہیں وہ سب غیر خونی رشتے دار ہیں آپ کے. یہ سوچیں آپ تو سارا اپروچ بدل جائے گا, سارا اپروچ بدل جائے گا. اپنے گھر پر جب میں تھا تو بغیر کسی کوشش کے مجھے محبت ملی ہوئی تھی, کیونکہ جہاں خونی تعلق ہے تو وہاں محبت ہے فطری طور پر. مجھے کچھ کرنا نہیں ہے. گھر میں گیو اینڈ ٹیک کا اصول نہیں ہوتا ہے, دو طرف پاؤ گے. گھر میں کیا ہو, بغیر دیے ملتا ہے, بغیر دیے مٹی ملتی ہے, بغیر دیے کھانا میز پر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو گھر فیملی لائف میں آپ کو رہنا پڑتا ہے ایک ایسے کلچر میں جو گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے. جتنا دو گے اتنے پاؤ گے, یہ نہیں ہے. بغیر دیے ملتا ہے, ماں باپ محبت کرتے ہیں, بہن بھائی محبت کرتے ہیں. اچھا اب آ گئے آپ یعنی یہ میرج رشتے میں, یعنی سسرال والے رشتے میں.
تو سب کچھ ہو جاتی ہے گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر، جتنا دینا اتنا پانا، کیونکہ ہاں غیر خوری تعلقات ہیں. اب بتائیے کہ اگر یہ سوچ آ جائے، اس کو میں کہتا ہوں ریئلسٹک تھنکنگ، تو ایک بھی شادی کامیاب نہ فیل نہ ہو، ہر شادی کامیاب ہو. اسی طرح سے کامیاب ہو جیسے کہ آپ سفر کرتے ہیں، چاہے ٹرین میں ہو، بس میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، آس پاس جو لوگ ہیں وہ اجنبی لوگ ہیں، ان سے آپ امید ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ وہ رسپانس دیں گے جو گھر میں ملتا ہے آپ کو. تو آپ بہت کمفرٹیبل طریقے سے سفر کرتے ہیں، چاہے ٹرین میں ہو یا بس میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، اب بالکل کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو یہ ہے کمپلسری، یعنی انڈر کمپلشن آدمی مان لیتا ہے اس کو، لیکن جہاں کمپلشن نہ ہو وہاں ریئیکٹ کرتا ہے. تو جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، یا نیشنل لائف ہو، انٹرنیشنل لائف ہو، ہر جگہ سب سے بڑی چیز یاد رکھیے ریئلسٹک اپروچ. ریئلسٹک اپروچ. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ہمارے انڈیا کے کچھ وی آئی پی، جو کہا جاتا ہے وی آئی پی اور وی آئی پی لوگ امریکہ گئے، تو ایئرپورٹ پر ان کی جو سیکورٹی ہوتی ہے تو ان کا اتارا گیا. اب وہ اخباروں میں چھپا، بڑا غصہ، دیکھو ہمارے فلاں صاحب کا جوتا اتار کر چیک کیا. میں پچھلے تھوڑے دنوں میں 2 بار امریکہ گیا ہوں، میرا بھی جوتا اتارا کیا گیا، وہ تو صرف اس نے دیکھا میرے جوتے کی طرح تو میں جلدی اتار دیا، خود ہی اتار دیا. تو وہ تھینک یو کہنے لگا. تو وہ حضرات جنہوں نے ریئیکٹ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ ریئلسٹک اپروچ کیا ہوتا ہے. کتنا اتحاد پیدا ہو جائے گا کہ جہاں بھی کوئی چیز قرآن سنت ثابت ہو جائے بس آپ انڈر کر دیں، اس کو فالو کرنے لگے. تو صبح کی نماز اگر آپ پڑھیں شعور کے ساتھ تو ایک ہی نماز ہے پورے دن کا، پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے، پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے. تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ حدیثوں کو اور آیتوں کو مسٹیریس سینس میں لکھا، کچھ مسٹیریس، کچھ پر اسرار فائدے اس کے اندر ہیں. نہیں، اس کو آپ سوچئے تو آپ کو اس میں انٹلیکچوئل فوڈ ملے گا، اس میں آپ کو وے آف تھنکنگ ملے گی، اس میں آپ کو یعنی وہ چیز ملے گا جو کہتے ہیں آرٹ آف تھنکنگ. آرٹ آف تھنکنگ لے کر آپ باہر آئیں گے تو کیسا عجیب آپ کا ہر معاملہ آپ کا درست ہو جائے گا. ایسے دیکھیے، آپ امام نے کہا اللہ اکبر تو آپ جھک گئے، رکوع میں جھک گئے، سجدے میں جھک گئے. یہ کیا ہے؟ لوگ اس کو بطور فارم دہراتے ہیں، بطور فارم دہراتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ کا نام آ جائے وہاں سرنڈر کرو، جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں سرنڈر کرو، جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے وہاں سرنڈر کرو. یعنی اللہ اکبر کی آواز سن کر کے رکوع میں جانا یا سجدے میں جانا، یہ ایک سمبلائز کر رہا ہے ٹوٹل سرنڈر کو. اب غور کیجیے کہ اس طرح سے نماز پڑھ کے نکلیں گے آپ فجر کی، تو کیا یہ سادہ واقعہ ہوگا؟ ایک انقلابی واقعہ ہوگا.
ایک ریولیشنری واقعہ ہوگا. یہ ایک عجیب و غریب پرسنالٹی ایمرج کر گئی آپ کے اندر. اس سینس میں ہے حدیث میں من سلسف فهو ذمۃ اللہ. ذمۃ اللہ میں ہونا یہ کوئی مسٹیریس طور پر نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے قانون کے سے مطابقت کرنے میں. ایسے دیکھیے جب آپ نماز ختم کرتے ہیں اور فجر میں جب آپ نے نماز ختم کی تو آخر میں کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس میں چہرہ پھیرا جاتا ہے, ادھر پھیرا جاتا ہے, ادھر پھیرا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھی جاتی ہے کعبہ کو رخ کر کے. تو اب کوئی یہاں اس طرف ہے, وہ بھی دائیں بائیں پھر رہا, ادھر ہے تب بھی پھر رہا, ادھر ہے تب بھی پھر رہا. اس معنی کہ تمام نمازیوں کو لے کر آپ سوچیں تو سارے عالم کی طرف چہرے پھیر پھر بولا جا رہا ہے. مطلب یہاں کعبہ ہے, کچھ لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں, کچھ وہاں پڑھ رہے ہوں گے, کچھ یہاں پڑھ رہے ہوں گے, کچھ یہاں پڑھ رہے ہوں گے. ہر جگہ ایسا چہرہ پھیر کے کہہ رہے ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سارا ایسٹ اور ویسٹ, ساؤتھ اور نارتھ کور ہو گیا اس میں. جس کے معنی کیا ہوئے کہ پورے گلوب پر, پورے اس پلانٹ پر جو لوگ بسے ہوئے ہیں وہ سب سے آپ کہہ رہے ہیں. چہر پھیرنے کے معنی کیا ہے؟ ادھر جتنے انسان ہیں, ادھر جتنے انسان ہیں, ادھر جتنے انسان ہیں, سب کو کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم پر سلامتی ہو, اے لوگوں تم پر سلامتی ہو. اب یہ کہہ کر نکلیں گے آپ, سوچیں گے تو آپ سوچیں کہ کیا لپ سروس کافی ہے؟ دنیا والوں کے لیے میں نے بول دیا کہ پیس بی اپان یو, پیس بی اپان یو, تو یہ کافی ہو گیا. آپ سوچیں کہ فارمولا پیس بھی دینا ہے, اسی فارمولا پیس ہی کا نام دعوت ہے. جب آپ نے لوگوں کی طرف سارے عالم والوں کو کہہ دیا اے لوگوں پیس بی اپان یو, پیس بی اپان یو, تو اگر آپ واقعی سیریس ہیں, اگر واقعی آپ کے اندر سنسیئرٹی ہے, تو آپ ضرور سوچیں گے کہ کیا اللہ اس پر راضی ہو جائے گا کہ میں نے لپ سروس کے طور پر کہہ دیا پیس بی اپان یو, پیس بی اپان یو. کیا اللہ راضی ہو جائے گا اس پر؟ تو آپ کہیں گے نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس سے نکلے گا سارا, یعنی سارا وہ یعنی دعوت اللہ کا پورا جو کلچر ہے وہ نکلے گا کہ جن انسانوں کو میں نے کہا ہے لپ سروس کے طور پر پیس بی اپان یو, ان کو مجھے پیس کا فارمولا بتانا ہے کہ دنیا میں تم کو پیس کیسے ملے گی. اور پھر وہ جنت جس کو قرآن میں دارالسلام کہا گیا, آپ جانتے ہیں قرآن میں جنت کا نام ہے دارالسلام. یعنی امن کا گھر. تو امن کے گھر کی طرف نہیں بلائیں گے آپ؟ لپ سروس کے طور پر تو آپ نے کہہ دیا کہ لوگوں تو پر پیس ہو, لیکن کیا آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دنیا میں پیسفل لائف کیسے حاصل ہوتی ہے, دنیا میں پیسفل سوسائٹی کیسے بنتی ہے, دنیا میں پیسفل فیملی کیسے بنتی ہے, دنیا میں پیسفل پرسنالٹی کیسے بنتی ہے. اور پھر
قرآن میں آپ یہ پڑھیں گے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے، یعنی گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. تو آپ سوچیں کہ مجھے تو کرنا یہ کام، اللہ تعالیٰ خود تھوڑی آ کے بولے گا. یعنی اللہ بلاتا ہے انسان کے ذریعے سے. فیتھفل لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو السلام علیکم میں ساری دعوتی باتیں آپ کو مل جائیں گی. آپ کہیں گے اب مسجد سے میں نکلا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے، تو اب تو مجھے لوگوں کو سلامتی کا پیغام دینا ہے، سلامتی کا فارمولہ بتانا ہے. ہم پولینڈ گئے تو وہاں پر ایک کرسچن تھے، ان کو قرآن کا ترجمہ جو ہے جو ہمارا چھپا ہے اس کو دیا گیا. اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اٹ اے پیسفل ٹرانسلیشن. تو ٹرانسلیشن کا ہے پیسفل بک، یہ کتاب جو ہے یعنی اس میں امن کا فارمولہ بتایا گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب قرآن پیس کا فارمولہ ہے تو پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ. جب اس طرح سے آپ نماز پڑھیں گے فجر کی، تب وہ سارے دن کے لیے کیا سارے عمر کے لیے آپ کو اس میں اللہ کی گارنٹی مل جائے گی. تو جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، لوگ اس کو ثواب کی طور پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیا تو ثواب ہو گیا. نہیں، اس کے اندر جو میننگ کا سمندر ہے، جو میننگ کا جو خزانہ ہے، اس کے اندر جو گہری معرفت ہے، اس کو دریافت کرنا، اس کو جاننا. تو یہ نمازوں میں جو قرآن کی قرأت کی جاتی ہے اور دوسرے جو کلمہ ادا کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سرن ہو یا جہرن ہو، دونوں حالتوں میں. اگر سرن ہو تو آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں گے، جہرن ہو تو سن کر کے آپ غور کریں گے. دونوں حالتوں میں ہر کلمہ، ہر آیت، ہر ذکر جو آپ نماز میں دہراتے ہیں، وہ سب آپ کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے والا ہونا چاہیے. ہر ایک پر آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو، ایکٹیویٹ ہو. اب سوچنے کا ایک وے آف تھنکنگ مل جائے آپ کو اس میں. تو منسلک صبح کا مطلب یہ ہوا، پورا یہ مطلب ہوا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی شعور کے ساتھ، اس کے مطابق اس کا مائنڈ بنانا، پھر اس کے مطابق اس کی کریکٹر بنا، اس کے مطابق اس کی پرسنالٹی بنی. ایسا انسان جب باہر آئے گا نماز کے بعد تو قدم قدم پر وہ اللہ کی رحمت کا تجربہ کرے گا اور اللہ کی گارنٹی میں رہے گا. کیونکہ جس نے اللہ کے قانون کو فالو کیا تو فوراً ہی فرشتے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تو الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں. یہی تو کہا اپنی نماز میں.
الحمدللہ رب العالمین. یہ تو کہا آپ نے. تو الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ثم استقاموا کے معنی کیا ہے؟ وہ پورا سال نہیں ہے. ثم استقاموا کے معنی کہ ربنا اللہ کو اپلائڈ وے میں لیا. جب انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، رب نے کہا کہ ربنا اللہ، تو اس کہنے کو انہوں نے اپلائڈ وے میں لیا، یعنی اسی کے مطابق سوچنے لگے، اسی کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنے لگے، اسی کے مطابق وہ چیزوں کو دیکھنے اور سننے لگے. یہ مطلب ہے سمجھتا. استقامت کا معنی یہ نہیں کہ کچھ پتھر کی طرح سے کہیں جم گیا، یعنی قول رب کو اپلائڈ وے میں لینا، کہانی کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی بھی کرنا. یہ مطلب ہے ہر معاملے میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ غور کیجیے کہ جیسے ہی آپ رب اللہ کہا، آپ نے اس کو لیا، آپ نے اپلائڈ وے میں، تو فرشتوں کا یعنی ہجوم آپ کی طرف آ جاتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اترتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. دیکھیے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، سب کا سب فرشتوں کی مدد سے ہو رہا ہے. جیسے میں ابھی آ رہا تھا تو میں سوچا کہ ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی کیسے انسان نے جانا. عجیب و غریب ٹیکنالوجی ہوائی جہاز کی ہے. ایک بار تو ہم امریکہ گیا تو وہاں پر ایک ورکشاپ میں گیا تو ایک ہوائی جہاز کھول کر اس کو ریپیئر کیا جا رہا تھا. تو کھلا ہوا ہوائی جہاز تھا وہاں پر. اتنے ٹول، اتنے پرزے، اتنے تار، اتنا کہ سب عجیب و غریب دکھائی دیتا تھا وہ. تو کیسے انسان نے اس ٹیکنالوجی کو جانا؟ اس کا نقطہ دیکھیے. قرآن کی آیت کو جب پڑھیں گے آپ کا امام پڑھے گا کہ حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے، اس وقت یہ لفظ ہے کہ یصنع الفلک بأعیننا ووحینا، یعنی حضرت نوح نے کشتی بنائی تو اس کے لیے فرمایا کہ ہماری وحی کے مطابق اور ہماری نظروں میں. تو یہ کیا ہے؟ اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ فرشتے وہاں پر بتا رہے تھے. کیسی عجیب و غریب چیز ہوگی اس زمانے میں، جبکہ اب تصور کی جب دنیا میں کشتی نہیں تھی، انسان جانتا نہیں تھا کہ پانی میں کیسے پار کرے. تو فرشتوں نے وہ ٹیکنالوجی بتائی کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو تو کشتی بناؤ، وہ کشتی تیرے گی. تو چاہے کشتی کی ٹیکنالوجی ہو یا کار کی ٹیکنالوجی ہو، یا کشتی کی ٹیکنالوجی ہو، یا ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی ہو، یا کشتی کی ٹیکنالوجی ہو، یا جو کوئی سوچ ہم کر رہے ہیں، ہماری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرہ ہمارے اس کو کیچ کر رہا ہے وغیرہ، یہ ساری باتیں. تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ فرشتوں کی مدد سے وجود میں آئی ہے. اس آیت کو آپ جنرلائز کیجیے. حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے، اس کے بارے میں جو آیت آئی ہے، یصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کہ وہ بنا رہے تھے کشتی اللہ کی نظروں میں اور اللہ کے وحی کے مطابق. اس کو آپ جنرلائز کیجیے. تو جو کوئی بھی دنیا میں لوگوں نے کیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، انڈسٹری کی دنیا میں، وہ سب بھی وہاں فرشتے موجود ہوتے تھے. اور انسان سمجھے کیسے انسان جانے؟ ہر آدمی کی جیب میں آج کل موبائل ہے،
مجھے کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملا جو اس موبائل میں اس حقیقت کو دریافت کرے کہ یہ موبائل جو ہے کیسے بنا. وہ فرشتوں کی مدد سے بنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اترتے ہیں جو فرشتے. تو کہاں اترتے ہیں؟ خالی مسجد گیٹ پر؟ ساری زندگی میں اترتے ہیں. کہ ایسا انسان جو ایک تاریخ سے پہلے وجود ہی اس کو نہیں تھا، پیدا ہوا جس دن اس کی برتھ ہوئی اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا. کیسے غیر موجود چیز موجود ہو گئی؟ ایک نان ایگزسٹنٹ چیز ایگزسٹ کرنے لگی. آپ سوچئے. پھر پیدا ہوا تو اتنی ساری اس کے اندر صفات، دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے. یہ عجیب و غریب. پھر زمین کے آس پاس لائف سپورٹ سسٹم، یہ کیسے سب ہے؟ یہ سب کیسے ہے؟ تو یہ ہر وقت ہر لمحہ آپ کا نماز بن جاتا ہے. ہر وقت آپ سوچتے ہیں. تو نماز کو اگر اسپرٹ سینس میں لیں تو نماز جو ہے وہ جو ہے حدیث ہے اس کو بھی لوگ مطلب نہیں سمجھتے. حضرت موسیٰ کی جو حدیث ہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو ان کا کیا لایا آپ؟ تو ان کا کہ 50 وقت کی نماز. کیا کہ 50 وقت محمد کیسے پڑھے گی آپ کے 50 وقت اور گھٹائیے. تو یہ سب تمثیل کی زبان میں ہے. یا یہ بتائیے کہ سچ مچ ایسا کچھ ڈائلاگ ہوا، ایسا آنا جانا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو بہت فارم ہے، بہت شکل ہے، فارم. باقی تو 50 وقت کی نماز پڑھنا ہے، 50,000 وقت کی نماز پڑھنا ہے، نمازی نماز پڑھنا ہے. بمعنی ذکر کے معنی میں. آپ نے پانی پیا تب بھی آپ نے ذکر کیا کہ کیسے پانی بن گیا. میں تو جب واش بیسن میں جا کے ہاتھ دھوتا ہوں کچھ ہاتھ پہ لگ گیا تو سوچتا ہوں کہ پانی نہ ہوتا تو میرا ہاتھ کیسے صاف ہوتا، کیسے صاف ہوتا. یہ پانی کا کام آپ کسی اور چیز سے نہیں لے سکتے. پٹرول سے یا مٹی سے یا کسی چیز سے لگ گئی چیز تو وہ لگی ہی رہ جائے گی. اب پانی صفائی کر دیتی ہے. بے شمار کام ہوتے پانی کے. تو ہر چیز آپ کو ریمائنڈ کرتی ہے اللہ کی قدرت، رحمت، بلیسنگ کی. وہی تو نماز ہے. تو اس حدیث کا مطلب لفظاً نہ لیجیے، اس کا حدیث کا مطلب تمثیل کے معنی میں لیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اگرچہ باعتبار فارم صرف 5 وقت مقرر کی گئی ہے، لیکن بات پر حقیقت، بات پر اسپرٹ تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. 50 ٹائم کا 50,000 ٹائم. دیکھیں یہ سب جو عرض کر رہا ہوں یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے. اس کا ایک آسپیکٹ مذہبی ہے. اس سے آپ کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یونیورسل تھنکنگ، اوپننس، سارے انسانوں کو ایک اپنے جیسا سمجھنا. یہ سمجھنا کہ سارا کائنات میرے لیے. پھر سارا جھگڑا ختم. جیسے مسلم ملکوں میں آپ جانتے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں، قانون نافذ کرو، یہ کرو، وہ کرو. جھگڑا ہی چلتا ہے، جھگڑے ہی بم مارے جاتے ہیں. ہم انڈیا میں ہیں، ہمیں کوئی، ہم یہ سب سوچتے ہی نہیں کیونکہ آلریڈی ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے. یعنی حکومت اگر فلاں قانون نافذ نہ کرے تب بھی بلین قانون نافذ ہے یہاں ہمارے لیے. سورج نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ وہ چھوٹے سے چند قانون حکومت پاس کرائے نہ کرے. خدا قانون تو ہر لمحہ یہاں پر نافذ ہے. اور میرے لیے کتنا زیادہ
یعنی ملک ہر اعتبار سپورٹ کرتا ہے اس کو. تو کیسا کیسا حکومت قانون؟ اسی کے لڑ رہے ہیں لوگ. جتنے مسلم ملک ہیں ہر جگہ نفاذ قانون، تطبیق شریعت کے نام ہنگامہ جاری ہے. یہ سب بالکل نتھنگ ہے، نتھنگ. آپ نے یہ کیوں ڈسکور کیا کہ یعنی ساری کائنات میں اللہ کا قانون جاری ہے، کسی کے نافذ کیے بغیر، کسی کی حکومت کے بغیر. حکومت نافذ کرے نہ کرے. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف نماز کی بات نہیں، صرف مذہب کی بات نہیں. اس سے ایک عالمی ذہن بنتا ہے، ایک یونیورسل پرسنالٹی بنتی ہے، ایک اوپننس آتا ہے. آپ کے اندر ایک کائناتی فکر جاگتا ہے. آپ ایک ایسے انسان بن جاتے ہیں جو وہ جس کو کوئی کانکر نہ کر سکے، جس کو کوئی تسخیر نہ کر سکے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ مذہب جو ہے کسی جز کا نام نہیں ہے، کل کا نام ہے. ہر چیز، یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، ہر چیز دوسرے جڑی ہوئی ہے، ایک چیز دوسرے جڑی ہوئی ہے. تو مذہب بھی سارے زندگی سے جڑا ہوا ہے. آپ کے اندر یہ ذہن اگر آ جائے گا تو وہ صرف نماز کے لیے نہیں آئے گا، وہ ساری زندگی کے لیے آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو مطلوب ہے وہ یونیورسل تھنکنگ، کائناتی فکر، اوپننس، آفاقیت. یہ سب بھی تو اس سے مل رہی ہے. ان سب چیزوں کو آپ سوچیں گے تب آپ سمجھ پائیں گے اس حدیث کا مطلب کیا ہے. من صلی الصبح فهو ذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا. صبح کی نماز پڑھ لی تو اس کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کرے گی، اس کے اندر ایک نئی شخصیت بنے گی، اس کے اندر ایک نیا انسان جاگ اٹھے گا، اس کے اندر ایک نیا مائنڈ پیدا ہوگا، اس کے اندر نئی تھنکنگ آ جائے گی. اس کی نظر ایک اور نظر بن جائے گی، اس کا کان ایک اور قسم کان بن جائے گا. اس کا سوچنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، ہر چیز میں ایک نیا انداز آ جائے گا. تو ایسے انسان کو کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو دیکھیے قرآن ہو یا حدیث، ہر ایک کو آپ توسیعی انداز میں لینا سیکھیے، ایکسٹینڈڈ انداز میں لینا سیکھیے، محدود انداز میں نہیں. حتیٰ کہ جن چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناقابل فہم ہے، مثلا الف لام میم، حروف مقطعات، اس کو بھی لینا سیکھیے. آپ سوچیے کہ قرآن جو ہے وہ بھی الف بے تے سے کی زبان میں ہے، وہی الف بے تے سے، وہی الف لام میم ہم بھی بولتے ہیں، لیکن قرآن ایک برتر کلام بن گیا. انہی الفاظ سے ایک برتر کلام وجود میں آ گیا. اس میں بھی آپ کو ایک عجیب غریب ایک خوراک مل جائے گی، انٹلیکچوئل فوڈ، اسپریچول فوڈ مل جائے گا. کہ اللہ بھی جو کلام کرتا ہے اسی حروف تہجی میں. حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف تہجی کی علامت ہے، وہ الفابیٹس کی علامت ہے، وہی تو ہے. حروف مقطعات تو ہے کیا ہے؟ جو کہتے ہیں الفابیٹس یا حروف تہجی، اس کی علامت تو ہے وہ.
سارے الفاظ ہی سے بنتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ دیکھو انہیں حروف تہجی کو ملا کر ہم بولتے ہیں, ہمارے کلام میں وہ بات نہیں ہوتی. خدا بول رہا ہے تو اس میں کتنی معنویت آ گئی. تو کیسے عجیب ہے یہ چیز, جس کو میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو توسیع معنی میں لینا, ایکسٹینڈیڈ سینس میں لینا. محدود سینس میں لیں تو کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو, کوئی رزق نہیں ملتا. اور ایکسٹینڈیڈ سینس میں لیں تو سمندر, معنی کا سمندر آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے. دیکھیے یہ سب باتیں جو ہیں یہ کوئی خطاوت نہیں ہے, یہ زندگی کا راز ہے. حضرت قرآن میں ہے کہ جنت الجنت کہیں گے کہ نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ارض السماوات والارض, یعنی جنتی زندگی ایک کائناتی زندگی ہوگی. جنتی زندگی ایک کائناتی زندگی ہوگی. تو دنیا ہی میں آپ کو کائناتی زندگی گزارنا ہے. جنتی زندگی کی ٹریننگ اس دنیا میں ہو رہی ہے. ارض السماوات والارض, جنت کی زندگی ایک کائناتی زندگی ہوگی. کائناتی فکر کے لوگ وہاں پر ہوں گے, آفاقی شخصیت کے لوگ وہاں پر ہوں گے. تو اچانک نہیں ہو جائے گا ایسا. اس دنیا میں آپ کو اس کی ٹریننگ لینا ہے. اس دنیا میں آپ کو ٹریننگ لینا ہے اس کی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی صبح قبول فرمائے ہماری. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی صبح کو نئی صبح بنا دے. اللہ تعالیٰ آج کی صبح کو ہمارے لیے ایک نیا آغاز بنا دے. آج کی صبح کو ہمارے لیے جنت کے داخلے کے ہمانہ بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قبول فرمائے اپنی رحمتوں کے لیے, اپنی جنت کے لیے. ہم کو اس معاشرے میں داخل فرمائے جس کے بارے میں ہے کہ انبیاء اور صلحاء اور شہداء اور صالحین وہاں ہوں گے. کیسا عجیب وہ معاشرہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں داخل فرمائے, ہر اعتبار سے ہماری مدد فرمائے. ہمیں برائیوں سے بچائے اور اچھائیوں کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.